السلام علیکم۔ آج ہم سیکھیں گے کہ جب ایک کلائنٹ آتا ہے ہمارے آفس میں تو ہم اس کا سیشن ان ٹیک انٹرویو یا ان ٹیک سیشن کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو دو چیئرز ہیں، ایک چیئر پیچھے ہے ایک سامنے ہے، ان میں سے جو سامنے والی چیئر ہے اس کو میں کچھ حد تک پیچھے کروا دیتا ہوں تاکہ میں اپنے کلائنٹ کو سمجھ سکوں، جان سکوں، تو کیونکہ وہ میرے لیے نیا ہے، میں اس کے لیے نیا ہوں، تو ایک تو میں نے اسے ڈیپ بریتھنگ کروانا ہوتی ہے اور مسل ریلیکسیشن کروانا ہوتی ہے، تو اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ ٹیبل کے ساتھ ٹچ نہ ہوں، اسے ایک مکمل سپیس مل سکے ارد گرد، اس لیے بھی میں یہ چیئر پیچھے کروا دیتا ہوں۔ اور اس کا اور بھی بینیفٹ ہوتا ہے کہ ہمارا کلائنٹ سم ٹائم ہم سے ڈرا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو بھی ایک ڈسٹینس میسر آتا ہے کہ وہ ایزی فیل کر سکے۔ اس کے بعد پھر ہم مزید اس کو آگے کروا لیتے ہیں چیئر، اور پھر اس کا سیشن کنٹینیو کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں سیکھنا ہوگا کہ جب کلائنٹ آتا ہے تو ہم کیسے اس کے ساتھ کویشچننگ کرتے ہیں، کیسے اسے فیس کرتے ہیں۔ کلینک ورک میں اور کلینکل سائیکولوجی میں ان ٹیک انٹرویو انتہائی کامن ہے، یعنی جب بھی کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے ساتھ جو آپ کا فرسٹ سیشن ہوتا ہے وہ ان ٹیک سیشن کہلاتا ہے۔ اب اس میں دو انجان لوگ ہیں، ایک سائیکولوجسٹ ہے اور ایک کلائنٹ ہے۔ ہم یہاں پہ جاننا چاہتے ہیں کہ کلائنٹ کو کتنے طریقوں سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں، تو انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتا ہے۔ مثلاً بہت سے کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے ملنا چاہتے ہیں تو ہم کلائنٹ کو پہلے بلائیں گے، ورنہ جو ان کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، ان کے اٹینڈرز جو کیئر گیورز ہوتے ہیں، ہم ان سے 1 بائی 1 میٹنگ کرتے ہیں اور پتہ چلاتے ہیں کہ اصل ایشوز کیا ہیں ہمارے کلائنٹ کو، اس کی پرسنل ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہیں گے ہم، اور اس طرح سے ایک چین بنا کر ہم اس کی زندگی کے ان لمحات کو دیکھیں گے جو اس کی پرابلم کی ریزن بنتے ہیں۔ Intake interviews are the most common type of interview in clinical psychology. They occur when a client first comes to seek help from a clinician or psychologist. The intake interview is important in clinical psychology because it is the first interaction. یہ ایک فرسٹ انٹریکشن ہوتا ہے کلائنٹ کا اپنے سائیکولوجسٹ کے ساتھ۔ اب اس میں کلائنٹ بھی ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، سائیکولوجسٹ نے بھی دیکھنا ہے کہ میں اپنے کلائنٹ کو کیسے ہینڈل کر سکتا ہوں، تو کوئی ایک سنگل اس میں میتھڈ نہیں ہے کہ آپ کلائنٹ کو ہمیشہ اسی طرح ڈیل کریں گے، آپ کو بھی چینج ہونا پڑتا ہے اپنے کلائنٹ کے اکارڈنگ۔ سب سے پہلے ہم اوپننگ کویشچن کریں گے اپنے کلائنٹ سے۔ ظاہر ہے کلائنٹ بھی آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے، مل رہا ہے، تو وہ بھی آپ کو جاننا چاہے گا، وہ بھی آپ کے جو پیٹرنز آف تھنکنگ ہیں وہ سمجھنا چاہے گا، تو آپ کو بڑا کیئرفل رہنا پڑے گا۔ کبھی بھی اپنے کلائنٹ کے ساتھ کویشچننگ کرتے وقت کیوں نہیں کہنا، وائی، کیوں ایسا ہوا، آپ ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہیں، ایسے کویشچنز نہیں کرنے ہیں۔ آپ کا کلائنٹ پہلے ہی سائیکولوجیکل پرابلم میں ہے، وہ ڈیفینسو ہو جائے گا، وہ آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ واٹ از یور ریزن فار کمنگ ان ٹوڈے، ہم پوچھیں گے کہ یہاں آنے کی کیا وجہ ہوگی، کیا بات ہوگی، تم یہاں آئے ہو، کیا ریزن ہوگی۔ کین یو ٹیل می مور اباؤٹ یور کیس، کیا تم اپنے بارے میں کچھ میرے سے شیئر کرو گے، کیا تم اپنے بارے میں کچھ شیئر کرنا پسند کرو گے۔ ہم اس طرح سے اس کو آسانی دلوائیں گے۔ پٹ یور کلائنٹ انٹو ایز، ہم اسے آسانی دیں گے جتنی دے سکیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیزوں میں وہ ڈیفینسو ہے، اگر وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، ڈیفینسو پوز دیے ہوئے ہیں، ہم اس کے جیسچرز، فیشل ایکسپریشنز، اس کے باڈی پوسچر سے یہ چیزیں اسیس کریں گے۔ مثلاً آپ کا کلائنٹ ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے، بازو اس نے ہولڈ کیے ہیں، یا پریس لیگس ٹوگیدر، دونوں ٹانگوں کو ایسے پریس کیا ہوا، آپس میں ایک دوسرے سے کراس کی ہوئی ہیں، تو یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں کہ وہ ڈیفینسو ہے، اور اس کا دیکھنے کا انداز، اس کی آئی موومنٹ جو ہے وہ کس طرح کی ہے، تو یہ چیزیں ہمیں بتائیں گے اس کے بارے میں۔ ہیو یو ورک ود اے سائیکولوجسٹ، ہم اس سے پوچھیں گے کیا اس نے پہلے ڈاکٹر شاپنگ کی ہے، کتنی ڈاکٹر شاپنگ کی ہے، کیا وہ پہلے کسی سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جا چکا ہے، اگر گیا ہے تو اس نے کیا میڈیکیشن کروائی ہے، کیا سائیکو تھراپی کروائی ہے۔ اس کے بعد ہم ریپو اسٹیبلش کریں گے، اسٹیبلش ریپو اینڈ میک کنیکشن ود یور کلائنٹ، اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک ایسا کنیکشن بنانا ہے
کہ وہ آپ کی موجودگی میں آسانی محسوس کریں. آسک کویشچنز اینڈ ایلیسٹ انفارمیشن فرام دی کلائنٹ. ہم اس سے مختلف اوپن اینڈیڈ کلوز اینڈیڈ کویشچن کرتے ہوئے اس سے انفارمیشن لیں گے تاکہ ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر سکیں. Dive deeper into the client's needs and establish a structure for progress through intervention and goal settings. ہم اس کی لائف میں ایک ڈبکی لگائیں گے, ایک اس کی لائف کے اندر جھانکیں گے تاکہ ہم اس کی سائیکولوجیکل نیڈس جان سکیں اور یہ چیز سمجھ سکیں کہ ہم نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے. انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً ایسی ویڈیوز کے تھرو نئے سائیکولوجسٹ کو انفارمیشن دیں گے تاکہ وہ بھی ایکسپرٹ ہو سکیں اس میں. کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. عام طور پہ جب کوئی کلائنٹ آتا ہے تو وہ آپ کو باقاعدہ جج کرے گا, وہ آپ کی باڈی لینگویج آپ کو جج کرے گا, آپ کو اسیس کرے گا, اس طرح سے بیہیو کرنا شروع کر دے گا. تو آپ بھی اپنی کوشش میں ہوتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو جج نہیں کرنا, آپ نے اسے ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہے اور اسیس کرنا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو میرے کلائنٹ کو دوسرے لوگوں سے مختلف کیے ہوئے. تو پھر ان چیزوں کی ہم نے آگاہی پہلے خود حاصل کرنی ہے, پھر آہستہ آہستہ تھرو ڈفرینٹ سیشنز, تھرو ڈفرینٹ سائیکولوجیکل انٹرونشنز اپنے کلائنٹ کو باور کروانا ہے کہ اس میں کون سی چیزیں ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہیں, کون سی چیزیں اس کی اسٹرینتھ بن رہی ہیں اور کون سی چیزیں جو ہیں اس کی سٹریس کا باعث ہیں اور ان کو کوپنگ اسٹریٹجیز کے تھرو اوور کم کرنا ہے. تو ہم اپنے کلائنٹ کو ساتھ لے کے چلیں گے, ہم ڈکٹیٹ نہیں کریں گے, ہم کولیبوریٹیو اپروچ یوز کریں گے. ظاہر ہے ہمارے کلائنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ایشو کیا ہے اور آگے فردر تھیراپی انٹرونشنز کیا ہوں گی. کچھ جو کامن چیزیں ہیں وہ میں شیئر کر رہا ہوں. مثلاً آپ کا کلائنٹ آتا ہے تو ہم نے اسے کول کام ریلیکس کرنا ہے. سب سے پہلے اسے ڈیپ بریتھنگ کروانی ہے, اسے کہنا ہے کہ اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دو, ٹیک لگا دو, بالکل ایزی ہو جاؤ. کیا تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا, کیا یہ کھڑکی بند کر دیں, کیا یہ کھڑکی کھول دیں. ہم نے اپنے کلائنٹ کی مرضی چیک کرنی ہے اور اسے آسانی دینی ہے, جتنی آسانی ہم دے سکیں. اسے یہ کویشچن بھی پوچھنا ہے کیا تم میری موجودگی میں آسان محسوس کر رہے ہو, کیا تمہیں ڈر فیل ہو رہا ہے. تو اس طرح سے اس کا ڈر آہستہ آہستہ آپ نے کم کرنا ہے. یہ آپ کی ایکسپرٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو کتنے وقت میں ریلیکس کر دیتے ہیں. جب تک آپ کا کلائنٹ ریلیکس نہیں ہوگا ٹوٹلی, آپ اس کے ساتھ کوئی بھی سیشن نہیں کنڈکٹ کر سکیں گے. جب آپ کا کلائنٹ آپ کے ساتھ آپ کی موجودگی میں ریلیکس فیل کرتا ہے تو وہ پھر شیئر کرتا ہے. جب وہ آپ کو اپنا بیہیویئر سیمپل دیتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں, اپنے کلائنٹ کی زندگی کے بارے میں, اس کے پرابلمس کے بارے میں, اس کے تھنکنگ پیٹرنز کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو پھر ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ مزید سائیکو تھیراپیوٹک سیشن کر سکیں, ہم اس کے ساتھ مزید سائیکو تھیراپیوٹک انٹرونشنز کر سکیں. تھرو ڈفرینٹ سیشنز ہم تھرو ڈفرینٹ سائیکولوجیکل انسٹرومنٹس, سائیکولوجیکل ٹیسٹ یوز کرتے ہوئے اس کو آسانی دے سکیں.